السلام علیکم. نئی کال کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں. 21 ستمبر کی کال. جناب, کل جو بات کی تھی اسی بات کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ڈیوڈ ڈریمین کی, کہ پیشنس از کروشل بٹ ریئر انویسٹمنٹ کموڈٹی. میرے خیال میں کچھ اس بات کی کچھ چیزیں آج کے سیشن میں سمجھ آئی ہوں گی. اور اس کے بعد کل میں نے ٹپ آف دا ڈے کہی تھی کہ جس نے بھی ایکیومولیٹ کرنا سیکھا, سمجھا اور کیا, وہ چیمپئن ہوگا آنے والے دنوں میں. کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو یہ کلیم کر سکیں گے کہ وی آر دا ون ہو میڈ دی باٹم. تو پریٹی سون یو آر گوئنگ ٹو سی دا باٹم. اور کچھ اسٹاک تو باٹم کر چکے کہ اگر انڈیکس گر بھی رہا ہے تو ان کو اس کا اثر نہیں پڑ رہا. یہ آپ نے آج دیکھا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اسی لیے میں نے ان دونوں باتوں کو آج ریپیٹ کیا ہے. اب دیکھیے آپ آج کے چارٹ کو ذرا غور سے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آج کا آغاز ہی کافی پریشان کن تھا. اور مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی جس لیول کی بات کی گئی تھی قطعی طور پہ اس کے اوپر ٹریڈ نہیں کر سکی. اور وہ لیول تھا 46,756 722 کا. اور پھر ہم نے بیئرز کو ایکٹیویٹ دیکھا اور وہ وہاں سے سیدھا 46,215 تک گئے. میرے خیال میں کم و بیش 500 پوائنٹ کا ہم نے لاس دیکھا لو کے پاس. اس کے بعد پھر ہم نے کچھ لاسٹ آور ریکوری بھی دیکھی جو کہ تقریباً 313 پوائنٹ کی تھی, جو کہ اچھی ریکوری تھی. مگر اوور آل جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے وہ کم و بیش 108 پوائنٹ کے ساتھ ہوئی. والیوم 54% کم رہے کل کے مقابلے میں, جو اس بات کی ضمانت ہے میرے نقطۂ نظر سے کہ جو کافی سارے ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ قطعی طور پہ اس بات سے مطمئن نہیں ہیں یا وہ اس گراوٹ پہ بلیو نہیں کر پا رہے, اور انہوں نے مال نہیں چھوڑا. دے لائک ٹو ہولڈ, دے اسٹل لائک ٹو ایکیومولیٹ. اگر آپ پچھلے نمبرز دیکھو گے تو جمعے کو فورن انویسٹرز نے $42 لاکھ کا مال خریدا. لوکل انویسٹر کی ضرور سیلنگ تھی جمعے کو, اور دیٹ واز بیکاز سیکنڈ ہاف کی آپ کو پتہ ہی ہے سیلنگ کیسی رہی. تو بہرحال باوجود پریشان کن آغاز کے اور پورے دن پریشر کے, ہم نے دیکھا کہ بیئرز جو ہیں وہ کچھ اسٹاک کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہیں کر سکے, ان کو بالکل متاثر نہیں کر سکے. وہ اتنا نیچے بھی نہیں گئے. جب انڈیکس 400-500 پوائنٹ نیچے گرا ہوا تھا اس وقت بھی میں نوٹس کر رہا تھا کہ کچھ اسٹاک ایسے تھے جو بہت زیادہ نہیں گرے. ظاہری بات ہے 500 پوائنٹ کی پریشر میں کچھ نہ کچھ تو گراوٹ آتی ہے, مگر وہ بہت 1% سے بھی کم تھی. اور پھر جب مارکیٹ نے ریکوری لی تو یہ وہی اسٹاک تھے جنہوں نے سب میں زیادہ ریکوری لی. اور آپ کو کل جو اسکرپٹ کال بھیجی گئی تھی اس میں وہ سیکٹر بھی بتائے گئے تھے جہاں پہ پاسبلٹی آف ریکوری ہو سکتی ہے, اور جن کو ان حالات میں باوجود کل کی جو کال تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ قطعی طور پہ کوئی بھی اچھی پوزیشن نہیں ہے, اسکیری پوزیشن ہے, پریشان کن معاملات ہیں, ٹیکنیکلی چارٹ جو ہیں وہ بہت پریشر ریفلیکٹ کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں کہنے کے باوجود یہ بات بتائی گئی تھی کہ کچھ اسٹاک کو آپ کو بائی کرنا چاہیے. وہ سیکٹرز بھی بتائے گئے تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا. اور میں اگر مثال دوں آپ کو صرف ٹی آر جی کی, کیونکہ میں خاص طور پہ اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ جو ہمارا ٹیکنالوجی سیکٹر کی جو تھا اس میں میں نے صرف اور صرف ایک ہی اسٹاک تھا ٹی آر جی جس کو بائنگ آن ڈپ کہا تھا, اور باقی ایوین اور نیٹ سول سے آپ کو دور رہنے کو کہا تھا. دوسرے جس سیکٹر کی ہم نے بات کی تھی
باوجود 500 پوائنٹ کی اس کے ہم اس میں پریشر نہیں دیکھ سکے. اس میں اچھی ریکوری ہوئی اور آخر میں اس میں کافی سارے اسٹاک پازیٹیولی کلوز بھی ہو گئے. اور اسپیسیفکلی دیکھ لیجیے گا اسکرپٹ اپڈیٹ میں کون کون سے اسٹاک اس میں خاص طور پہ ہائی لائٹ کیے تھے, وہ سارے گرین کلوز ہوئے ہیں. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات سے قطعی طور پہ ایگری نہیں کر رہے اسٹیک ہولڈر جو مارکیٹ میں پریشر ہے. تو مکس ایکٹیویٹی رہیں گی, پریشر اپنی جگہ پہ ہے, مگر جو باٹمنگ کر چکے ہیں وہ جہاں بھی 200 پوائنٹ کی ریکوری آئے گی تو وہ آپ کو 400 پوائنٹ کا مزہ دے دیں گے. یہاں پر ایک گرے چارٹ بھی دکھایا گیا ہے کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مارکیٹ مین رینج سے باہر آئی ہے اس میں اب ایک دوبارہ وہ کوشش کر رہی ہے کہ شاید کوئی نئی چھوٹا باٹم بنانے میں کامیاب ہو جائے. تو دیکھنا پڑے گا آنے والے چند سیشنز میں کیا ایسا ممکن ہو پائے گا کہ مارکیٹ دوبارہ اپنی اصل رینج میں واپس آ سکے گی. اب چلتے ہیں اپنی آخری سلائیڈ کی طرف, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. بے شک آج ہم نے اچھی ریکوری دیکھی ہے, مگر یہ قطعی طور پہ کسی ایکسائٹمنٹ کو ثابت نہیں کرتی. اس وقت آپ کو فوکس کرنا چاہیے ڈکلائننگ سیلنگ پریشر پہ. ایسے حالات میں ہم دو چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. نمبر ایک کنسسٹنسی آف بلز, اور دوسری چیز کہ جو موجودہ پریشر ہے وہ کم ہو سکے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر بات ہے باوجود ایسی ریکوریاں بیکار ہوتی ہیں, ڈیڈ کیٹ باؤنس ثابت ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا فوری طور پہ ایک ریکوری جو 313 پوائنٹ کی ہے اپنے لو سے, اس پر ہم کوئی پوائنٹ نہیں بنا سکتے. اور جس طرح میں نے کہا کہ ٹھیک 3 بجے کے بعد اس میں مجھے ریکوری دیکھنے کو ملی, اس سے پہلے نہیں ملی. اچھا جناب, اس کے بعد آگے اگر میں دیکھوں تو میں مڈ ڈے کال میں آپ کو پہلے کہہ چکا تھا کہ مجھے 46,368 سے زیادہ مارکیٹ نظر نہیں آتی. اور دیٹ واز کوائٹ امیزنگ کہ اگر آپ کو جو میں نے چارٹ دیا ہے, اگر وہ آپ چارٹ دیکھ رہے ہوں تو اس میں تقریباً پورے دن میں 6 اٹیمپٹ ہیں, 6 اٹیمپٹ ہیں, 7واں اٹیمپٹ اس میں بریک ہوا ہے. تو وہ 6 کے 6 اٹیمپٹ 46,368 پہ تھے. مڈ ڈے کال میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کی میں نے. اور جو آخری آدھے گھنٹے کی ریکوری ہے دیٹ واز ابو مائی ایکسپیکٹیشن. میں بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, مگر جس طریقے سے کچھ اسٹاک پرفارم کر رہے تھے ہمیں پھر اینڈ میں یہ سمجھ آ رہا تھا کہ شاید مارکیٹ جو ہے 400 کے اوپر کلوزنگ دے دے گی, اور مارکیٹ نے 500 کے پاس کلوزنگ دے دی. اب آنے والے سیشن میں میں چاہتا ہوں کہ آپ بلز کی ایفرٹ ایکسپیکٹ کریں اگر وہ 46,733 674 کے اوپر ٹریڈ کرے. دیٹس دا اونلی ایریا. اگر اس کے اوپر مارکیٹ رکتی ہے تو پھر بلز ایفرٹ کریں گے, اور جو بلز میں تھوڑی بہتری آئے گی یا جو یہ تھریڈ لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے انڈیکس میں, یہ وائپ آف ہوگا اگر 47,055 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرے. تو دا اسٹاپ لاس کرنٹلی از 46,377. اس کے نیچے ہمارا اسٹاپ لاس ہونا چاہیے. اگر مارکیٹ یہاں سروائیو نہیں کرتی, اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے, تو پھر مارکیٹ میں کل پریشر ہی رہنا چاہیے. اور ویسے میں نے پریسائزلی دیکھنے کی کوشش کی تو میں نے نوٹس کیا کہ اگر مارکیٹ 46,891 878 کے اوپر بھی رک جائے تو مارکیٹ کے اندر کل ہم والیومز بھی بڑھتے دیکھ سکتے ہیں اور ہم ایک اچھی ریکوری بھی دیکھ سکتے ہیں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ سی کیا ہوتا ہے. دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب ٹریڈ کریں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.